آن لائن فارسی کے اس کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فری لٹل لائبریری پشاور کی جانب سے آپ کے لیے یہ سہ ماہی کورس پیش کیا جا رہا ہے، جس کی آج 5ویں کلاس ہے۔ پہلی 2 کلاسز ابتدائی تھی اور اس میں ہم نے فارسی کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں تھوڑا بہت جانا۔ پھر پروفیسر غیور صاحب نے جمعرات اور جمعہ کو ادبیات فارسی سے پڑھایا، اور آج ہم ابتدائی فارسی یا آسان فارسی کی اگلی کلاس لے رہے ہیں، جس میں ہم بروز ہفتہ اور بروز اتوار آسان فارسی سیکھیں گے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو ابتدا ہی سے فارسی سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری پچھلی کلاسز کے ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی جو ہے لرننگ اور ٹیچنگ کی رفتار بھی بڑھائیں گے، کیونکہ فارسی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، اور تھوڑی بہت ابتدائی سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پروفیسر غیور صاحب کی جو ہمیں بڑی شیرینی سے اور خوبصورتی سے جو ادبیات پڑھا رہے ہیں، جو شاعری اور جو غزل پڑھا رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر آ سکے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مصادر کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ مصدر فارسی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا جو ہے میننگ یا ڈیفینیشن ہم نے بتائے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، اسم ہے، جو خود تو نہ کسی سے بنا ہے، اور لیکن اس سے دوسرے اسم اور فعل بنتے ہیں، اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا طے پاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کرنے والا کون ہے، واحد ہے، جمع ہے، غائب ہے یا حاضر ہے۔ لیکن اس سے دوسرے افعال بنتے ہیں، اور مصدر کا بہت زیادہ استعمال فارسی میں ہے۔ آسان مصادر ہم نے پڑھے تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم مصادر کی 2 قسمیں ہیں، ہم نے تو ایک پڑھا۔ آج ہم آگے جا کے جو ہے مرکب مصدر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مرکب مصدر کیا ہے۔ مرکب مصدر سے مراد یہ ہے، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے، کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے جو مصدر بنے تو اس کو جو ہے مرکب مصدر کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے فارسی میں اس کا استعمال بھی ہے۔ مرکب مصدر بالکل ابتدائی فارسی میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو ہم نے ایک مصدر پڑھا تھا، گرفتن۔ گرفتن، گرفت میں لینا کسی چیز کو، پکڑنا، سیکھنا، پکڑنا یا حاصل کرنا۔ تو اگر آج ہم اس کو کر لیں یاد گرفتن، تو کیا ہے ہمارا جو ہے وہ مصدر جو ہے یہ مرکب بن جائے گا، اور یاد گرفتن۔ ایک اور آسان مصدر ہم پڑھ لیتے ہیں، جو ہے پیدا کردن۔ بہت آسان ہے، پیدا کردن، ڈھونڈنا، ڈھونڈ کے نکالنا، کسی چیز کو پا لینا، پیدا کردن۔ تو یہ جو ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور آسان ہے، کار کردن۔ کار کردن، کام کرنا۔ تو جب بعض دفعہ 2 سے زیادہ الفاظ سے بھی مرکب مصادر بنائے جاتے ہیں، ہمارے پاس اور مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ بازی کردن۔ بازی جو ہے یہ کھیل کو بھی بولتے ہیں، زیادہ معنی ہے اس کے، بازی کردن، کھیل کرنا یا کھیلنا۔ تو ایک اور مصدر ہے ہمارے پاس، پس دادن۔ پس کہتے ہیں بعد میں، دادن دینا، بعد میں دینا، یعنی کسی چیز کو ریفنڈ کرنا یا واپس جمع کرنے کے لیے بھی یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو مصدر صرف جو ہے اکیلے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بعض دفعہ 2 یا 3 الفاظ سے بھی مل کر بنا ہوتا ہے۔ مصدر سیکھ کر ہم اپنے فارسی کے مختلف فعل یعنی کہ زمانے بھی سیکھیں گے،
اور مصدر سیکھ کر ہم بہت آسان جملے بھی سیکھ سکتے ہیں جس میں مصدر کا استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کے لیے چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک ہے آمدن بإرادات و رفتن بإجازات۔ آمدن بإرادات و رفتن بإجازات۔ بالکل آپ خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، بہت آسان ہے۔ آمدن بإرادات، آنا ارادے سے، و رفتن بإجازات، اور جانا پوچھ کر، اجازت سے۔ مہمان کے لیے ہے کہ آئے اگر آپ اپنے ارادے سے ہیں، اپنی خوشی سے آئے ہیں، لیکن جانا جو ہے یہ میزبان کی مرضی سے ہے۔ اور مثالیں لیتے ہیں۔ گفتن آسان و عمل کردن مشکل۔ گفتن آسان و عمل کردن مشکل۔ کہنا آسان اور عمل کرنا مشکل، بہت آسان ہے۔ ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں۔ راہ رفتن بچه زیباست۔ راہ رفتن بچه زیباست، زیبا خوبصورت کو بولتے ہیں۔ خوبصورت کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قشنگ بھی بولتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ بات بھی نوٹ کیا، قشنگ، ہم نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ زیبا اور است والا جو چونکہ دونوں میں الف کامن ہے تو اس کو مختصر کر کے زیباست بنا دیا گیا ہے۔ راہ رفتن بچہ زیباست، تو آسان ترجمہ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است۔ یہ آسان جملے بھی ہیں، محاورے بھی ہیں، اور آپ اگر اس کو سیکھ لیں تو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است۔ پچھلی کلاس میں تو ہم نے دانستن پڑھا تھا، جاننا کو کہتے ہیں۔ یہاں آج ہم دیکھتے ہیں پرسیدن، پوچھنا، کہتے ہیں کہ پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ نہ دانستن اصل میں عیب ہے، نہ جاننا جو ہے وہ عیب والی بات ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ دروغ گفتن خوب نیست، دروغ گفتن خوب نیست، جھوٹ بولنا، دروغ بولنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ دروغ اردو میں بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے، دروغ گفتن خوب نیست، جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے۔ کتاب برائے خواندن و کاغذ برائے نوشتن، ایک عام بات ہے، اس میں کوئی سیکھنے سکھانے کی نہیں ہے۔ کتاب برائے خواندن، کتاب پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ خواندن کا لفظ آپ دیکھیں، کتاب برائے خواندن، دیکھیں خواندن پڑھنا، اس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک مصدر کا استعمال اور ایک واو معدولہ کا استعمال۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سائلنٹ ہے، کتاب برائے خواندن۔ تو یہ جو ہے وہ واو معدولہ ہے، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا۔ اور کاغذ برائے نوشتن است، نوشتن بھی ہم نے پڑھا تھا، کاغذ برائے نوشتن است۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کریں، اگر ہم ہندوستانی یا سب کانٹیننٹ کی فارسی پڑھیں گے تو اس میں شاید برائے جو ہے وہ یوں بھی لکھا جائے، برائے جس طرح ہم اردو میں لکھتے ہیں،
لیکن آج کل کی جو فارسی کا جو رجحان ہے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں صرف یائے معروفہ یعنی کہ چھوٹی یہ پائی جاتی ہے، تو اس طرح تحریر میں آپ کو نظر آئے گی برائے نوشتن است، نوشت ہم نے پڑھا تھا، نوشتن لکھنا کو بولتے ہیں۔ ایرانی فارسی میں چھوٹی پائی جاتی ہے؟ ہاں، ایران کی جو فارسی ہے اس میں بڑی یہ کا استعمال بالکل ختم ہے، اور ہندوستان کی فارسی میں بڑی یہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کی جو دری کا جو لہجہ ہے اس میں بھی بڑی یہ یا مجہولہ جو ہے یہ ان کے لب و لہجے میں یہ موجود ہے۔ دو چار لیکچرز کے بعد ہم کسی نظم یا کسی ایسے نظم یا غزل کو پہلے سمجھیں گے اور پھر اس کو پلے کریں گے، اس کو لگائیں گے، تو آپ کو اوریجنل جو مقامی لب و لہجہ ہے اس کی سمجھ ہم سیکھ پائیں گے کہ وہ کسی خاص لفظ کو کس طرح جو ہے وہ اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ اور بھی زیادہ تر مثالیں ہیں، شب برائے خوابیدن و صبح برائے برخاستن۔ اگر آپ اس مثالوں کا یہ فائدہ ہے کہ ہم چند ایک مصادر بھی سیکھ لیتے ہیں، ادروائز ایک ایک لفظ سیکھنا بہت مشکل ہے۔ شب برائے خوابیدن، شب برائے خوابیدن وہ سائلنٹ ہے، و صبح برائے برخاستن۔ برخاستن، شب جو ہے رات، رات جو ہے یہ نیند کے لیے ہے، خوابیدن سونا، سو جانا، اور صبح برائے برخاستن، صبح جو ہے، سحر جو ہے یہ اٹھنے کے لیے ہے، جاگ جانے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گوش برائے شنیدن و چشم برائے دیدن است۔ گوش اس کو بولتے ہیں کان کو، گوش برائے شنیدن، شین کے اوپر زبر ہے، شنیدن، و چشم، چھ کے اوپر زبر، و چشم برائے دیدن است۔ تو ان ہم مصادر بھی سیکھ رہے ہیں اور اپنی واژگان میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ گوش جو ہے کان کو، یہ سننے کے لیے ہے، شنیدن سننا، و چشم اور آنکھ جو ہے وہ برائے دیدن است، دیکھنے کے لیے ہے۔ دیدن کا لفظ تو ہمارے اس میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ چشم جو ہے یہ آنکھ کو کہتے ہیں، اس کے اور معنی بھی ہیں، ہم کرٹسی لینگویج میں اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ انتہائی مخلصانہ وہ کرتے ہیں، اپنی ایگریمنٹ ظاہر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ چشم، مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں یا آپ کے ساتھ جو ہے اس بات پہ متفق ہوں، تو اس کو جو ہے وہ چشم بولتے ہیں۔ فارسی میں عربی کی طرح زبردست سے الفاظ کا مطلب چینج ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اگرچہ فارسی میں زبر زیر کا اتنا وہ نہیں ہے رواج کہ وہ الفاظ پہ زبر زیر ڈالتے ہیں، لیکن بہت بعض دفعہ میننگ چینج ہو جاتی ہیں، اور زبر سے یا زیر سے بہت سی زبانوں میں اس طرح ہوتا ہے، تھوڑے بہت سے، لیکن فارسی میں بھی ہے، اور خاص کر فارسی میں جو عربی کے الفاظ آئے ہیں ضروری بات ہے کہ اس میں ہم نے زبر زیر کا خیال رکھنا ہے۔ پھر جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم چونکہ پڑھے لکھ کے فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، تو شنیدن کو اگر شنیدن بول دیا جائے تو پھر جو ہے اتنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم مثالیں دیں گے کہ کس طرح ایک زبر یا وہی لفظ پہ اگر زبر ہے یا اسی لفظ پہ اگر پھر زیر آ جائے تو اس کی میننگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یا اگلے لیکچرز میں ہم دو چار ایسے الفاظ جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے زود خوابیدن و زود بیدار شدن خوب است۔
زود خوابیدن. زود کیسے بولتے ہیں؟ زود کیسے بولتے ہیں آپ کو؟ جلدی. ویری گڈ. زود خوابیدن. ہمارے خوابیدن و زود بیداریدن خوب است. زود جو ہے یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے اس میں لینگویجز میں. بیدار شدن بولا ایک اور لکھا دوسرا. بیدار شدن بیدار ہونا. زود کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. زود ہضم غذا آپ نے بارہا سنا ہے. تو زود جو ہے یہ جلدی کو بولتے ہیں اور یہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں. ایک اور خوردن سبزی فائدہ دارد. خوردن سبزی کا کھانا. خوردن سبزی فائدہ دارد. تو سبزی کھانا فائدہ رکھتا ہے. دارد رکھتا ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. یہ اصل میں داشتن ہمارے پاس ایک مصدر ہے, اس سے یہ لفظ بنا ہے. ہم نے ابھی مصادر سے الفاظ بنانے کا طریقہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے ابھی تک, تو یہ بعد میں آئے گا. لیکن دارد یا دار جو ہے, جس طرح کہ ہم بولتے ہیں پھلدار یا میوہ دار پودے, تو جو رکھنا, تو خوردن سبزی فائدہ دارد, سبزی کھانا فائدہ رکھتا ہے. تو یہ ہمارے مصادر کا استعمال تھا, اور ہم نے مرکب مصدر بھی پڑھا اور پھر اس مصادر کو مختلف اس میں استعمال بھی کیا. امید ہے کہ آپ نے سیکھا ہوگا. یہ آسان ہے. مصدر سے پھر دوسرے الفاظ بنانا وہ تھوڑا ٹرکی ہے, اور اس کا کیونکہ ایسے کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, تو اس کو ہمیں پھر یاد کرنا ہوگا. کچھ مصادر ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بتاتے جائیں گے. اردو گرامر کی طرح کوئی کچھ نہیں ہے سر, اسٹرکچر وغیرہ؟ اسٹرکچر تو ہے. اردو گرامر کا اسٹرکچر بھی فارسی کے اسٹرکچر پر ہے, لیکن بعض چیزیں ہم کسی خاص فارمولے پہ نہیں کر سکتے. کہ اگر مصدر سے ہم ماضی بنانا تو آسان ہے, لیکن مصدر سے پھر فعل حال کے الفاظ سمیٹ بنانا جو ہے اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہمیں اہل زبان ہیں, یعنی کہ جو لوگ زبان بولتے ہیں, ان کا اتباع ہی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی لفظ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اسے کیا بناتے ہیں. ہم نے بھی بس وہی سیکھنا ہے اور وہ بنانا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم 40 یا 50 مصادر سیکھ لیں, اور اس سے ماضی تو بہت آسان ہے, اگلے لیکچر میں ہے ہمارے, اور حال کا اگر ہم سیکھ لیں تو بقایا ہمارے لیے آسانی رہے گی اور ایسی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہے گی. مصدر کے بعد جو ہے ہم تھوڑی آسان فارسی سے ابتدا کرتے ہیں, اور وہ ہے اعداد کے فارسی میں گنتی کیا ہے.